بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا چوتھا ویلاگ اور پیج ہے 334۔ ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے معارف القرآن، جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام عبادہ الذین اصطفی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین انسان وہ ہے جو خود بھی قرآن پڑھتا ہے، دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ میرے سینے میں نہیں تو تیرے سینے میں صحیح ہو کہیں بھی آگ، لیکن آگ جلنی چاہیے۔ ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس آیت میں فرائض اور رسول بیان کرتے ہوئے تلاوت آیات کو مستقل فرض کی حیثیت دے کر اس پر تنبیہ کر دی گئی ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ کی تلاوت اور ان کی حفاظت اور ان کو ٹھیک اس لب و لہجہ میں پڑھنا جس پر وہ نازل ہوئے ہیں ایک مستقل فرض ہے۔ اسی طرح تلاوت آیات کے فرض کے ساتھ تعلیم کتاب کو جدا گانا فرض قرار دینے سے ایک دوسرا اہم نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن فہمی کے لیے صرف عربی زبان کا جان لینا کافی نہیں، بلکہ تعلیم رسول کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ تمام علوم و فنون میں یہ بات معلوم و مشاہد ہے کہ کسی فن کی کتاب کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے محض اس کتاب کی زبان جاننا بلکہ زبان کا ماہر ہونا بھی کافی نہیں، جب تک کہ اس فن کو کسی ماہر استاد سے حاصل نہ کیا جائے۔ مثلا آج کل ڈاکٹری، ہومیوپیتھک اور ایلوپیتھک کی کتابیں عموماً انگریزی زبان میں ہیں، لیکن ہر شخص جانتا ہے کہ محض انگریزی زبان سے مہارت پیدا کر لینے اور ڈاکٹری کی کتاب کا مطالعہ کر لینے سے کوئی شخص ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ انجینئر کی کتابیں پڑھنے سے کوئی انجینئر نہیں بن سکتا۔ بڑے فنون تو اپنی جگہ پر ہیں، معمولی روزمرہ کے کام محض کتاب کے مطالعہ سے بغیر استاد سے سیکھے ہوئے حاصل نہیں ہو سکتے۔ آج تو ہر سنت و حرفت پر سینکڑوں کتابیں لکھی ہوئی ہیں، فوٹو دیکھ کر کام سکھانے کے طریقے بتائے جا رہے ہیں، لیکن ان کتابوں کو دیکھ کر نہ کوئی درزی بنتا ہے، نہ باورچی، نہ لوہار۔ اگر محض زبان جان لینا کسی فن کے حاصل کرنے اور اس کی کتاب کے سمجھنے کے لیے کافی ہوتا تو دنیا کے سب فنون اس شخص کو حاصل ہو جاتے جو ان کتابوں کی زبان جانتا ہے۔ اب ہر شخص غور کر سکتا ہے کہ معمولی فنون اور اس کے سمجھنے کے لیے جب محض زبان دانی کافی نہیں، تعلیم استاد کی ضرورت ہے تو مضامین قرآن جو علوم الہیہ سے لے کر طبیعیات و فلسفہ تک تمام گہرے دقیق علوم پر مشتمل ہے، وہ محض عربی زبان جان لینے سے کیسے حاصل ہو سکتے ہیں؟ اور اگر یہی ہوتا تو جو شخص عربی زبان سیکھ لے وہ معارف قرآن کا ماہر سمجھا جائے، تو آج بھی ہزاروں یہودی اور نصرانی عرب ممالک میں عربی زبان کے بڑے ماہر ادیب ہیں، وہ سب سے بڑے مفسر قرآن مانے جاتے، اور عہد رسالت میں ابو جہل، ابو لہب قرآن کے ماہر سمجھے جاتے۔ اگر زبان جاننے سے کچھ ضروری ہوتا تو اس لیے زبان جاننا ضروری تو ایک ہے، اس کو سمجھنا اور اس کو سمجھنے کے لیے استاد کا ہونا ضروری ہے، تب جا کے بات کمال کو پہنچتی ہے۔ سارے جہاں میں شاہ کا جلوہ عظیم ہے، سلطان کائنات کا رتبہ عظیم ہے۔ مکہ مدینہ دونوں ہیں اپنی جگہ عظیم، لیکن میرے رسول کا روضہ عظیم ہے۔ تشریف لائے جس میں شہنشاہ دو جہاں، محبوب کبریا کا وسیلہ عظیم ہے۔ کردار اور دیکھ کے اخلاق مصطفیٰ، کہنے لگی مچل کے ضعیفہ عظیم ہے۔ کردار اور دیکھ کے اخلاق مصطفیٰ، کہنے لگی مچل کے ضعیفہ عظیم ہے۔
بخشش کے واسطے محشر اے منتظم، دل میں ہمارے الفت آقا عظیم ہے۔